صفحہ نمبر 56 پر، پیج نمبر 56 پر ہے. اس کی پڑھائی کرتے ہیں. خلافت عباسیہ میں خلیفہ ہارون رشید کو سب سے زیادہ طاقت اور شہرت نصیب ہوئی. خلافت عباسیہ میں یعنی کہ عباسیہ خلافت کا جو دور تھا، اس میں خلیفہ ہارون رشید کو سب سے زیادہ طاقت اور شہرت ملی. اس شہرت کا سبب فہم و فراست اور انصاف پسندی تھا. فہم و فراست یعنی کہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا اور انصاف سے کام لینا. ایک بار دوران دربار خلیفہ کو پیاس لگی اور اس نے اپنے پینے کے لیے پانی کا گلاس منگوایا. جب اس نے گلاس اٹھایا کہ پانی پیے تو دربار میں موجود ایک درویش صفت عالم نے کہا. عالم پڑھے لکھے کو کہتے ہیں، اور درویش صفت جس کے اندر فقیرانہ خوبیاں ہوتی ہیں. خلیفہ وقت ٹھہریے. خلیفہ رک کر اس طرف متوجہ ہو گئے. اس نے پھر کہا، خلیفہ اگر آپ کو شدید پیاس لگی ہو اور پانی میسر نہ ہو تو آپ اس ایک گلاس پانی کی کیا قیمت دینا پسند فرمائیں گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ میں اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے آدھی سلطنت دے سکتا ہوں. درویش نے کہا، ٹھیک ہے جناب، اب آپ پانی پی لیجئے. جب خلیفہ پانی پی چکا تو وہی درویش ایک بار پھر سوالی ہوا کہ سوال کیا، سوال کرنا. خلیفہ اگر پانی جو آپ نے پیا ہے آپ کے جسم میں رک جائے اور پیشاب کی صورت میں اس کا اخراج نہ ہو، یعنی کہ یہ خارج نہ ہو یا باہر نہ نکلے، تو آپ اسے جسم سے باہر نکالنے کے عوض کہتے ہیں بدلے کو، تو جسم سے باہر نکالنے کے بدلے میں آپ اسے جسم سے باہر نکالنے کے عوض میں کیا دیں گے؟ ہارون رشید نے بساختہ کہا کہ باقی کی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا. درویش نے مسکرا کر کہا، جناب یاد رکھیے گا کہ آپ کی یہ سلطنت اپنی قیمت میں ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں، کہ آپ کی ساری سلطنت جو ہے اس کی اپنی قیمت ایک گلاس پانی بھی نہیں. اس کے ہونے پر غرور کبھی آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ہارون رشید درویش کی یہ بات سن کر بہت ہی خوش ہوا اور دل ہی دل میں ہمیشہ کے لیے سلطنت پر غرور نہ کرنے کا عہد کر لیا. ایک دن خلیفہ کا ایک بیٹا بہت غصے میں روتا ہوا آیا. اس وقت اس کی عمر 12 برس کے لگ بھگ تھی. خلیفہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک معمولی سپاہی کے بیٹے نے جو تقریباً اس کا ہم عمر ہے اسے بہت بری گالی دی ہے. اس کی اماں حضور کی شان میں بہت بڑی باتیں جو ہیں وہ کر رہی ہے. اس پر ہارون رشید نے اپنے بیٹے سے کہا کہ غصہ تھوک دے، کیونکہ غصہ شیطانی فعل ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے. آگ ہر شے کو جلا دیتی ہے اور عقل اس کا سب سے پہلا نشانہ ہوتی ہے. پھر اس نے پانی منگوا کر بیٹے کو پلوایا. جب اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اس سے سارا قصہ پھر سنا. قصور سراسر سپاہی زادے کا نظر آ رہا تھا، مگر خلیفہ ہارون رشید صرف یک طرفہ بیان پر کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہتا تھا. باپ کو سوچ میں پڑا دیکھ کر بیٹے نے کہا، ابا جان میں آپ کے پاس انصاف کے لیے آیا ہوں. اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو میں قاضی ابو یوسف کے پاس فریاد لے کر جاؤں گا. قاضی صاحب میرے حق میں فیصلہ دیں گے کیونکہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں اور حق پر بھی. خلیفہ نے بیٹے سے کہا کہ کون حق پر ہے اس کا فیصلہ جلد ہی ہو جائے گا. باقی رہا خلیفہ کا بیٹا یا سپاہی کا بیٹا تو میری حکومت میں سب برابر ہیں. اس وقت دربار میں چند وزیر بھی موجود تھے جو یہ تمام صورتحال دیکھ اور واقعہ سن رہے تھے. خلیفہ نے ان سے مشورہ مانگا. ایک نے کہا کہ اس میں سپاہی زادے کی زبان کاٹ دی جائے. دوسرے نے کہا اس گستاخی پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا جائے. اور تیسرے نے اس زبان دراز سپاہی زادے کا سر قلم کرنے کا مشورہ دیا. ہارون رشید نے سب کی باتیں سنی، چند لمحے ان پر غور کیا اور پھر بیٹے کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ وزیروں سے مخاطب ہوا. میرا بیٹا بہت بہادر ہے، اتنا بہادر کہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر سکتا ہے. ابا حضور، کیا معاف کرنا بھی کوئی بہادری ہے؟ خلیفہ زادے نے استفسار کیا، سوال پوچھنا. ہاں، طاقتور دشمن کو ہرانا کوئی بہادری نہیں. اصل بہادری اپنے غصے پر قابو پانا ہے، کیونکہ یہ عمل اپنے ہی خلاف جنگ ہے، جو واقعی بڑی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو تمہیں استاد بتا ہی چکے ہیں کہ جب وہ دشمن کو زیر کر کے قتل کرنے والے تھے تو دشمن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعاب دہن پھینک دیا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا. ساتھیوں نے پوچھا کہ جناب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر لعاب دہن یعنی کہ تھوک
تھوک جو ہے وہ پھینکی ہے، اگر میں اسے مارتا تو اس میں میرا ذاتی انتقام شامل ہو جاتا، جبکہ میں تو صرف اس کے کفر ہونے کی وجہ سے، کافر ہونے کی وجہ سے اللہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب بدلہ لینے کا حق اسلام نے دے رکھا ہے تو میں بدلہ کیوں نہ لوں؟ بیٹے نے اصرار کیا، ہاں تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو، وہ اس طرح کہ تم بھی اس سپاہی کے بیٹے اور اس کی والدہ کی شان میں وہی لفظ اس طرح کہو جس طرح اس نے کہے تھے، مگر دھیان رہے کہ صرف وہی الفاظ ہوں، ورنہ زیادتی کرنے والے بن جاؤ گے، اور زیادتی گناہ ہے۔ ہارون رشید نے وضاحت کی، میں تو اس طرح نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہوں۔ خلیفہ زادے نے کہا، ہاں تو پھر بہتر یہ ہے کہ اسے معاف کر دو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایسا کرنے سے وہ نہ صرف اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا بلکہ تمہارے ایسے دوستوں میں سے ہو جائے گا جو وقت پڑنے پر بخوشی تمہارے لیے اپنی جان بھی نثار کرنے میں دریغ نہیں کریں گے۔ خلیفہ نے بات مکمل کر دی۔ خلیفہ زادہ بات سمجھ گیا، اس نے سپاہی زادے کو معاف کر دیا، سپاہی زادہ یعنی کہ سپاہی کے بیٹے کو معاف کر دیا، اور اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ ہمیشہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرے گا تاکہ صالحین میں شامل ہو جائے۔ تو کلاس یہ تھا جو ہے آپ کا سبق سب سے بڑی بہادری۔ تو اس میں جو ہے وہ ہم آتے ہیں اب آپ کی مشق کی طرف، اور مشق میں ہم کریں گے سوال جواب۔ سبق سب سے بڑی بہادری پڑھیں اور درس سوالات کے مختصر جوابات جو ہیں وہ تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، خلافت عباسیہ میں سب سے زیادہ شہرت کس خلیفہ کو ملی؟ خلافت عباسیہ میں خلیفہ ہارون رشید کو سب سے زیادہ طاقت اور شہرت ملی۔ سوال نمبر 2، خلیفہ ہارون رشید کیوں مشہور تھا؟ خلیفہ ہارون رشید فہم و فراست اور انصاف پسندی کی وجہ سے مشہور تھا۔ سوال نمبر 3، درویش نے خلیفہ کو ایک گلاس پانی کی قیمت سے کیا ثابت کیا؟ درویش نے کہا، جناب یاد رکھیے گا کہ آپ کی یہ سلطنت اپنی قیمت میں ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ خلیفہ کے پاس کون کس کی شکایت لے کر آیا؟ خلیفہ کے پاس اس کا بیٹا ایک معمولی سپاہی کے بیٹے کی شکایت لے کر آیا۔ وزیروں نے سپاہی زادے کے بارے میں کیا کہا؟ ایک نے کہا کہ اس گستاخی پر جرمانہ عائد کر دیا جائے، ایک نے کہا کہ سپاہی زادے کی زبان کاٹ دی جائے، اور تیسرے نے کہا کہ اس زبان سپاہی زادے کا سر جو ہے وہ قلم کرنے کا مشورہ دیا۔ تو تیسرے نے جو ہے وہ سپاہی زادے کا سر قلم کرنے کے بارے میں کہا۔ تو کلاس یہ تھا اس کے سوال جواب۔ اب ہم اس کے MCQs کی طرف آتے ہیں۔ سبق سب سے بڑی بہادری کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیے۔ دربار میں خلیفہ نے منگوایا پانی کا گلاس، دودھ یا دودھ کا گلاس، تو وہ تھا پانی کا گلاس۔ خلیفہ نے پانی سے بھرے گلاس کی قیمت بتائی، پوری سلطنت، خزانہ، ملک یا آدھی سلطنت۔ خلیفہ نے بیٹے کے حواس بحال کرنے کے لیے کہا کہ وہ غصہ تھوک دے، پانی پی لے، آرام کرے یا واقعہ سنائے۔ غصہ تھوک دے۔ سراسر قصور تھا سپاہی کا، خلیفہ کا، سپاہی زادے کا یا خلیفہ زادے کا؟ سپاہی زادے کا۔ میری حکومت میں خلیفہ کا بیٹا اور سپاہی کا بیٹا ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، مختلف ہیں، حاکم و محکوم ہیں؟ تو اس میں تھا برابر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو مارنا چاہتے تھے، کافر اور دشمن خدا ہونے پر، ذاتی دشمنی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، کیونکہ وہ لڑنے آیا تھا، کافر اور دشمن خدا ہونے پر۔ جی اب آتے ہیں درج ذیل جملوں کی خالی جگہ کو سبق سب سے بڑی بہادری کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے پر کریں۔ نمبر 1، خلیفہ رک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے، ڈیش ہو گئے، متوجہ ہو گئے، تو آپ اسے جسم سے باہر نکالنے کے ڈیش میں کیا دیں گے؟ عوض میں۔ غصہ شیطانی فعل ہے اور شیطان ڈیش سے پیدا ہوا ہے، آگ سے۔ اتنا بہادر کہ اپنے ڈیش کو بھی معاف کر سکتا ہے، دشمن کو۔ میں اسے مارتا تو اس میں میرا ذاتی ڈیش شامل ہو جاتا، انتقام۔ بدلہ لینے کا حق ڈیش نے دے رکھا ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، میں تو اس ڈیش نہیں کر سکتا، اس طرح نہیں کر سکتا۔ جی تو اب تلاسمہ کی طرف آتے ہیں۔ تلاسمہ کسے کہتے ہیں؟ بعض اسم خود سے متعلق کسی اور چیز یا جگہ کے بارے میں اشارہ دیتے ہیں، یعنی کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب آپ ان کا نام لیتے ہیں تو وہ کسی اور جگہ کے بارے میں جو ہے وہ اور چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اشارہ دیتے ہیں۔ جیسے اگر ہم نام لیتے ہیں ایک پارک کے بارے میں، تو پارک میں کیا ہوتا ہے؟ پارک میں جھولے ہوتے ہیں، پارک میں غبارے ہوتے ہیں، پارک میں جانور ہوتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے، درخت ہوتے ہیں۔ تو پارک سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں۔ تو
तो इसी को तलाज़ुमा या तलाज़ुम कहते हैं। मसलन अगर लफ्ज़ दुकान कहती हूँ मैं तो जहन में क्या आएगा, बाज़ार, दुकानदार, अशिया, कीमत वगैरह, इस तरह के तसव्वुरात जो हैं वो आपके जहन में आते हैं। इसी तरह कुल्ली कहने से रेलवे स्टेशन, सफ़र, रेल गाड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में आती हैं। अब कुछ अल्फाज जो हैं वो कुछ इस्म उन्होंने दिए हुए हैं, वो कहते हैं कि इससे मुतल्लिक़ तलाज़ुमात जो हैं वो आप लिखें। जैसे रेलवे स्टेशन है तो रेलगाड़ी, रेल की पटरी, प्लेटफॉर्म, कुल्ली, स्टॉल। बाग है तो बाग में क्या होगा, हरियाली, खूबसूरती, ताज़ा हवा, फूल और खुशबू। आशियाना, इमारत, लोग, रहन सहन, फर्नीचर। स्कूल में क्या होगा, तलबा, उस्ताज़ा, इमारत, फर्नीचर। अस्पताल में क्या होगा, मरीज़, डॉक्टर, नर्सें, दवाएं, आलात जराही या फिर मशीनें। और होटल और रेस्टोरेंट में क्या चीज़ें होंगी, खाना, इमारत, बहरा, बर्तन, फर्नीचर और शेफ़ वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तलाज़ुमात हैं, यानी कि कोई एक लफ्ज़, कोई एक इसम जब आपके ज़हन में आता है तो उससे मुतल्लिक़ बहुत सी चीज़ें और भी जो हैं वो आपके ज़हन में उससे आती हैं। तो क्लास अब जो है हम इसका सबक जो है सबसे बड़ी बहादुरी का खुलासा करते हैं। खिलाफत अब्बासिया में, यानी कि अब्बासिया की दौरे खिलाफत जो है उसमें खलीफा हारून रशीद को सबसे ज़्यादा ताकत और शोहरत नसीब हुई थी क्योंकि वो नहायत इंसाफ पसंद थे। एक दिन दरबार में उन्होंने पानी मंगवाया। दरबार में मौजूद एक दरवेश ने कहा, अगर आपको प्यास लगी हो और पानी मुयस्सर ना हो तो आप एक गिलास पानी की क्या कीमत देना पसंद फरमाएंगे। खलीफा ने कहा, मैं इसके लिए आधी सदनत दे सकता हूँ। जब खलीफा ने पानी पी लिया तो दरवेश ने फिर सवाल किया कि अगर यही पानी आपके जिस्म में रुक जाए और पेशाब की सूरत में जिस्म से बाहर ना निकले तो आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे। खलीफा ने कहा, बाकी की आधी की सल्तनत भी दे दूंगा। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, जनाब याद रखिए आपकी ये सल्तनत अपनी कीमत में पानी के एक गिलास के बराबर भी नहीं है, इसलिए इसके होने पर गरूर कभी आपके पास नहीं आना चाहिए। एक बार खलीफा के बेटे को एक मामूली सिपाही के बेटे ने गाली दी और इसकी वालिदा की शान में गुस्ताखी की बातें की। बेटे ने अपने वालिद से शिकायत की। चंद वजीरों ने इसकी सख्त सज़ा तजवीज़ की, मगर खलीफा ने बेटे से कहा, मेरा बेटा बहुत बहादुर है, इतना बहादुर कि अपने दुश्मन को भी माफ़ कर सकता है। बेटे ने कहा, जब इस्लाम ने बदला लेने का हक रखा है तो मैं क्यों ना बदला लूँ। खलीफा ने कहा, ठीक है, अगर बदला लेना चाहते हो तो उसको वही अल्फाज कहो, ज़्यादती ना हो। बेटे ने कहा, मैं ऐसा नहीं कह सकता। खलीफा ने कहा, उसे माफ़ कर दो, एक दिन वो अपने किए पर शर्मिंदा होगा। और बेटे ने उसे दिल से माफ़ कर दिया। तो क्लास ये था आपका सबक नंबर 13, सबसे बड़ी बहादुरी। अब इसके बाद जो है आपका वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।